السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی جامع صحیح بخاری میں باب نمبر 30 چل رہا ہے، جس کا تعلق غزوہ بنو قریظہ سے ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ غزوہ بنو قریظہ غزوہ احزاب کے مان بعد پیش آیا ہے، تو اسی لیے امام بخاری نے عنوان قائم کیا تھا باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب و مخرجہ الی بنی قریظہ و محاصرتہ ایاہم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احزاب سے لوٹنا، بنو قریظہ کی طرف جانا اور ان کا محاصرہ کرنا۔ تو غزوہ بنو قریظہ کے سلسلے میں یہ جو باب چل رہا ہے، تو چند احادیث کا درس ہو گیا ہے اور ابھی چند احادیث کا درس باقی ہے۔ آج ابھی 4-5 احادیث کا درس باقی ہے، تو میں آج کی حدیث پڑھتا ہوں۔ قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنی ابن ابی الاسود قال حدثنا معتمر وقال حدثنی خلیفہ قال حدثنا معتمر۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کے 2 استاذ ہیں، ایک تو ابن ابی الاسود اور ان کے استاد معتمر، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کے دوسرے استاذ ہیں خلیفہ بن خیاط، جن کا ذکر پہلے آیا ہے، اور ان کے استاد معتمر۔ تو اس لیے امام بخاری نے ہا استعمال کیا ہے۔ ہا سے اشارہ ہے سند میں کچھ تبدیلی اور تحویل کی طرف۔ ہا یہ تحویل کا مختصر ہے، تو گویا معتمر سے اوپر سند کی ایک شاخ ہے اور معتمر سے نیچے اس کی 2 شاخ ہو جاتی ہے۔ معتمر کے ایک شاگرد ابن ابی الاسود اور ان کے شاگرد امام بخاری رحمہ اللہ، اور دوسری سند میں معتمر کے شاگرد خلیفہ اور خلیفہ کے شاگرد امام بخاری رحمہ اللہ۔ تو معتمر کہتے ہیں قال سمعت ابی عن انس رضی اللہ عنہ قال کان الرجل یجعل للنبی النخلات حتی افتتح قریظۃ والنذیر وان اہلی امرونی ان آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسألہ الذی کانوا اعطوہ او بعدہ وکان النبی قد اعطاہ ام ایمن فجاءت ام ایمن فجعلت الثوب فی عنقی تقول کلا والذی لا الہ الا ہو لا یعطیکم وقد اعطانیہا او کما قالت، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لک کذا وتقول کلا واللہ حتی اعطاہا حسبت انہ قال عشرۃ امثالہ او کما قال۔ معتمر کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے باپ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کان الرجل یجعل للنبی النخلات، کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے درخت دے دیتا تھا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تو مدینہ کی معاشی حالت اتنی اچھی نہیں تھی کہ
مدینہ کے باشندوں کے علاوہ مہاجرین کے لیے بھی کافی ہو جائے، تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے درخت حوالہ کر دیتے تھے تاکہ آپ آنے والے مہاجرین میں کھجور کے درخت بانٹ دیں۔ اشارہ اسی طرف ہے، کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلات، کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کے درخت دے دیتا تھا۔ یہ کب تک یہ معاملہ تھا؟ حتی افتتح قریظہ والنذیر، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کو فتح کیا۔ اصل میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کو فتح کرنے سے پہلے، یعنی سن 5 ہجری تک مدینہ کی معاشی حالت اچھی نہیں تھی۔ مدینہ کے جو پرانے باشندے تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے، ان کی جو بھی معاشی حالت تھی ٹھیک تھی، لیکن مہاجرین جو مدینہ میں آئے تھے تو ان کی وجہ سے مدینہ کی معاشی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ لیکن بنو قریظہ اور بنو نذیر کی فتح کے بعد مدینہ کی معاشی حالت بہت ٹھیک ہو گئی۔ یہ بات علماء طلبہ کو جاننا چاہیے۔ یہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں جو صحابہ کرام کی غربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کا ذکر آتا ہے، ابھی غزوہ احزاب کے موقع پر ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے اور ایک پتھر پڑ گیا جس کو لوگ توڑ نہیں پا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور مارا پتھر کو، تو وہ بھربھرے ریت کی طرح ہو گیا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے جا کر کے کہا کہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی نے کہا کہ ابو طلحہ کا واقعہ نہیں ہے بلکہ جابر کا واقعہ ہے، یہ جابر بن عبداللہ کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ذکر آیا ہے کہ جابر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کے اندر میں نے بھوک دیکھی ہے، اس کی تفصیل گزر چکی ہے بہرحال۔ تو غزوہ خندق تک، بلکہ یہ سن 5 ہجری تک معاشی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن بنو قریظہ بنو نذیر کی فتح کے بعد جب اور بہت سی فتوحات ہوئیں تو بعض غزوات میں مال فے ملا، جو مال حاصل ہو بغیر لڑے ہوئے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو مال فے اللہ اور رسول کا ہوتا ہے، اور جو مال جو جائیداد ملے لڑائی اور جہاد کے بعد تو اس میں 1/5 اللہ اور رسول کا ہوتا ہے، یعنی بیت المال کا ہوتا ہے، اور 4/5 مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو یہ قریظہ اور نذیر، بنو قریظہ بنو نذیر کی فتح کے بعد صحابہ کرام کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ یہ بات اور ہے کہ آپ کی ملکیت میں جتنی جائیداد تھی آپ اس کو خرچ کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وفات سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء ہم نبی لوگ، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ کر مرتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی اصطلاحی طور پر آپ نے کوئی ترکہ چھوڑا نہیں تھا، جو آپ کی جائیداد تھے آپ نے خرچ کر دیا تھا۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ فتوحات ہونے کے بعد صحابہ کرام کی معاشی حالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی تھی، یعنی معاشی تنگ دستی مدنی زندگی میں شروع سے آخر تک نہیں رہی۔ یہ بات پیش نظر رہے، اسی انداز سے ہم کو سیرت کا تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
تو بہرحال کان الرجل یجعل للنبی النخلات حتی افتتح قریظۃ والنذیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی شخص دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے درخت، یہاں تک کہ جب بنو قریظہ بنو نذیر کو آپ نے فتح کیا، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ فَأَسْأَلُهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضُهُ۔ انس کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے حکم دیا کہ میں جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے مطالبہ کروں اس چیز کا جس کو لوگوں نے آپ کو دیا تھا، یا بعض کا مطالبہ کروں۔ یہاں اصل میں چیز یہ ہے، یہ مدینہ کے لوگوں نے جو ہبہ کیا تھا آپ کو کھجور کی درخت، تو اصل میں ہبہ کی دو قسم ہوتی ہے، ایک ہے منفعت کا ہبہ، ایک ہے ملکیت کا ہبہ، یعنی ہبۃ المنفعہ، ایک ہے ہبۃ الرقبہ، یعنی کوئی آدمی کسی کو کھجور کے درخت یا باغ دے دے اور صرف فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ایک متعین مدت تک جس کو دیا جائے وہ اس کے پھل وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، اس کو ہبۃ المنفعہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے ہبۃ الرقبہ، یعنی یہ ملکیت کا ہبہ، جیسے کوئی آدمی کسی کو آم کے باغ دے دے، کھجور کے باغ دے دے اور اس باغ کا یا ان درختوں کا مالک بنا دے، تو یہ ہے ملکیت کا ہبہ۔ تو دو قسم ہے ہبہ کی، ایک ہے ملکیت کا ہبہ، ایک ہے منفعت کا ہبہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے انصار نے، مدینہ کے باشندوں نے جو کھجور کے درخت آپ کو دیے تھے، تو اس کی حیثیت یہ ہبۃ المنفعہ کی تھی، یعنی ملکیت کے ہبہ کی نہیں تھی۔ بس اس طرح ہبہ کیا تھا کہ ایک خاص مدت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جب جس کو ہبہ کیا جاتا ہے جب اس کے پاس کھجور کے درخت ہو جائیں یا جائیداد ہو جائے تو اس کے لیے واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ مدینہ کے انصاری صحابہ کرام نے واپس لے لیا تھا مہاجرین صحابہ کرام سے ان درختوں کو جو درخت ان لوگوں نے ہبہ کیا تھا، یعنی اس کی منفعت کا، اس کے فائدے کا ہبہ کیا تھا۔ تو وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ فَأَسْأَلُهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضُهُ۔ تو انس کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے حکم دیا کہ میں جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے درخواست کروں، آپ سے مطالبہ کروں اس چیز کا جو میرے گھر والوں نے دیا تھا آپ کو، یا بعض کا مطالبہ کروں۔ تو یہ گویا اس میں جو مدینہ کے انصاری مسلمانوں نے مہاجر لوگوں کو دیا تھا اس کی حیثیت ہبۃ المنفعہ کی تھی، یعنی ہبۃ الملکیت کی نہیں تھی، ملکیت کا ہبہ نہیں کیا تھا بلکہ منفعت کا ہبہ کیا تھا۔ لہٰذا جب لوگوں کے اندر وسعت پیدا ہو گئی یا آسودہ حالی آ گئی فتوحات کے بعد، تو لوگوں نے مطالبہ کیا، آپ نے واپس کرا دیا۔ وَقَالَ النَّبِيُّ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمن کو بھی دیا تھا۔ ابھی ایمن کون ہے میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ تو آپ نے ایمن کو بھی دیا تھا۔ تو فجات ایمن فجارت الثوب فی عنقی، ایمن آئیں، انس کہتے ہیں، تو انہوں نے کپڑا میری گردن میں لپیٹا اور کہہ رہے تھی کلا والذی لا الہ الا ہوا لا اعطیکم وقد اعطانیہا، تو ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو نہیں دیں گے، انہوں نے مجھے دیا ہے۔ یعنی ایمن نے یہ کہا انس سے کہ جو تم لوگوں نے، تمہارے گھر والوں نے کھجور کے درخت دیے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو واپس نہیں کریں گے، ان میں سے کچھ درخت آپ نے مجھے بھی دیے تھے۔ یہ ایمن نے یہ بات کیوں کہی؟ اصل میں ایسا ہے، ایمن
یہ سمجھتی تھیں کہ مہاجرین کو مدینہ کے انصار صحابہ نے جو کھجور کے درخت دیے تھے تو اس کی حیثیت ملکیت رقبہ کی تھی، یعنی امتنعت ام ایمن من رد ذالک ظنا انہا ملکت الرقبہ، یعنی ام ایمن یہ سمجھتی تھی کہ کھجور کے جو درخت مہاجرین کو دیے گئے تھے، ام ایمن کو بھی آپ نے کھجور کے درخت دیے تھے انہی درختوں میں سے، تو ام ایمن یہ سمجھتی تھی کہ ہم کو اس درخت کا مالک بنا دیا گیا ہے، یعنی یہ ملکیت کا ہبہ سمجھتی تھی، حالانکہ وہ منفعت کا ہبہ تھا۔ اسی لیے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینے سے انکار کر دیا کہ میں درخت نہیں واپس کروں گی، میں ہم اس درخت کی مالک ہو گئی ہیں۔ تو ام ایمن کا خیال یہ تھا، علامہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ان الانصار کانوا واسوا المہاجرین بنخیلہم لینتفعوا بثمرہا فلما فتح اللہ النضیر ثم قریظہ قسم فی المہاجرین من غنائم فاکثر وامرهم برد ما کان للانصار لاستغنائهم عنہ ولانهم لم يكونوا ملكوهم رقاب ذلك وامتنعت ام ایمن من رد ذلك ظنا انها ملکت الرقبہ۔ یہ ابن حجر فتح الباری کی عبارت ہے۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ مدینہ کے انصار صحابہ کرام نے غمخواری کی تھی مہاجرین کے ساتھ اپنے کھجور کے درختوں کے ذریعہ، تاکہ اس کے پھل سے فائدہ اٹھائیں، یعنی مہاجرین کو جو کھجور کے درخت دیے گئے تھے صرف فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کی حیثیت ہبۃ المنفعہ کی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کو فتح عطا کی، پھر قریظہ، تو آپ نے کیا کیا کہ مہاجرین میں مال غنیمت زیادہ تقسیم کیا، اور مہاجرین کو حکم دیا کہ انصار کے جو کھجور کے درخت تھے اور مہاجرین کو دیے گئے تھے اب واپس کر دے، اس لیے کہ فتوحات کے بعد اب مہاجرین صحابہ اس سے بے نیاز ہو چکے تھے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ اس کے مالک نہیں تھے، کھجور کے درختوں کے مالک نہیں تھے۔ یہ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ مہاجرین نے جو کھجور کے درخت دیے تھے وہ مالک نہیں بنایا تھا، بس اس لیے دیا تھا کہ لینتفعوا بثمرہا، تاکہ لوگ اس کے پھل سے فائدہ اٹھائیں، تو اس کی حیثیت ہبۃ المنفعہ کی تھی۔ اچھا، ام ایمن کا خیال یہ تھا کہ وہ باقاعدہ اس کی مالک ہو گئی ہیں، اس کو یہ ملکیت کا ہبہ سمجھ رہی تھی، وہ یعنی منفعت کا ہبہ نہیں سمجھ رہی تھی، اسی لیے امتنعت ام ایمن من رد ذلک ظنا انہا ملکت الرقبہ۔ تو او کما قالت، اسی لیے ام ایمن نے کہا کہ نہیں، اس کو میں نہیں دوں گی، یا جیسے، اور اللہ کے رسول نے ام ایمن سے یہ بات نہیں کہی کہ بھئی تم ان درختوں کے مالک نہیں ہو، صرف نفع اٹھانے کے مالک ہو۔ آپ نے یہ ظنت ام ایمن ان تلک المنحہ مؤبدۃ فلم ينکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ هذا الظن تطیبا لقلبها لکونها حازنتہ وزادها من عندها حتی طاب قلبها، یعنی وہ جو عطیہ تھا تو ام ایمن سمجھتی تھی کہ وہ عطیہ معبدہ ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ درخت ہم کو دے دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے اس گمان کی تردید نہیں کی، محض ان کی خوشنودی کے لیے، ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے، لیکن آپ نے ان کو اتنا دے دیا، واپس کرا لیا آپ نے۔ تو آگے روایت میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یقول لک کذا، میں تم کو اتنا دے دوں گا، وہ درخت واپس کر دو۔ وہ کیا کہے، کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، حتی عطاہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو اس کا 10 گنا دے دیا الگ سے، پھر ام ایمن نے وہ درخت واپس کیے۔ تو یہ اس کا تعلق یہ غزوہ بنو قریظہ سے اس طرح سے ہے کہ اس میں قریظہ کے فتح کا تذکرہ ہے۔ ہاں، یہ آخری بات میں بتا دوں، یہ ام ایمن کون ہے؟ دیکھیے،
ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسامہ بن زید کی والدہ ہیں. اسامہ بن زید بن حارثہ، زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، تو اسامہ بن زید بن حارثہ کے غلام، تو یہ ایمن اسامہ بن زید کی والدہ ہیں، اور ان کے لڑکے کا نام ایمن ہے کہ یہ بھی صحابی ہیں اور یہ حنین میں شہید ہوئے تھے. اور ایمن کو بڑا اونچا مقام حاصل تھا اللہ کے رسول کے نزدیک، اسی لیے ان کا تذکرہ آیا ہے. تو بہرحال یہ ایمن ہے کہ منزلت ایمن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ وہی والدۃ اسامہ بن زید وابن ایمن ایضا له صحبۃ واستشهد بحنین واسن من اسامہ. یعنی ایمن کے ایک لڑکے ایمن ہیں جو اسامہ سے بڑے تھے، تو ایمن اللہ کے رسول کے بعد زندہ رہی تھوڑی مدت تک، اور یہ جو ایمن ہے یہ اسامہ سے بڑے ہیں، صحابی ہیں اور حنین میں شہید ہوئے تھے. بس آج کا درس پورا ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.